बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जिन्नात और शयातीन को भगाने के लिए मोमिन के हथियार क्या होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है और इसको गौर से देखिएगा। इसमें मैं बहुत सी ऐसी दुआएं बताऊंगा जो मसनून दुआएं हैं, अज़कार हैं, कुरानो हदीस और सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल मुस्तनद हैं और इनके हवाले भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसलिए कि ये वो अहम दुआएं हैं जिनको पढ़ने से मोमिन के पास एक किस्म का हथियार मौजूद होता है और एक नहीं बहुत सी ऐसी दुआएं जो कुरान करीम में हमें सिखाई गई हैं। ना सिर्फ कुरान करीम में बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन करके भी हमें बताई हैं कि अगर शरंगेज़ी से बचना है, जादू जन्नात से बचना है, शरीर शयातीन से बचना है और अगर इनका कोई वार हुआ है तो उनसे कैसे छुटकारा हासिल करना है। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सबसे आगाज़ में मैं आपसे ज़िक्र करूं सूरह बकरा के हवाले से। फरमाया गया है कि सूरह बकरा की तलावत के बहुत से असरात हैं। सूरह बकरा की तलावत शयातीन को घरों से निकाल देती है। मैं आपको तर्जुमा बयान करूं कि अपने घरों को, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शयातीन इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया जाए, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। इसीलिए मैं बहुत से प्रोग्राम्स में भी ये बता चुका हूँ और बहुत से मुफ्तियान कराम जो मेरे साथ मौजूद रहते हैं प्रोग्राम्स में और ऐसे जो आलम दीन जो ख़ास तौर पर जादू जन्नात के तोड़ के हवाले से हमें इल्म देते हैं, आगाही देते हैं, उनका भी यही कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर घरों में या आप अपने कारोबारी मराकज़ में, ऑफिस में, अपनी दुकान पे, अपने ऑफिसेज़ के साथ साथ जो भी आपके कारोबारी मशागिल हैं, वहाँ पे सूरह बकरा की तलावत ऊंची आवाज़ में डेली लगानी चाहिए कि वो एक एक कोने तक उसकी आवाज़ जा सके। एक और जगह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और ख़ुसूसन दो चमकदार सूरतें सूरह बकरा और आल इमरान पढ़ा करो। ये रोज़े क़यामत पढ़ने वाले पर अब्र रहमत बनकर छा जाएंगी या पर फैलाए हुए परिंदों की मानंद पढ़ने वालों पर मंडलाने लगेंगी और पढ़ने वालों की जानिब से रिहाई के लिए दरबार इलाही में बहस करेंगी। और सूरह बकरा पढ़ा करो, बेशक इसको इख्तियार करना बाइसे बरकत है और छोड़ना बाइसे हसरत है और बातिल परस्त इसे पाने की इस्तात नहीं रखते। इस हदीस में बातिल परस्तों से मुराद जादूगर हैं, वो आमिल हैं जो इंसानों के लिए तकलीफ के मूजिब हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरी चीज़ मैं आपसे आगाह करूं कि सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने की बहुत सी फजीलत और फ़वाइद बयान किए गए हैं। गौर से सुनिएगा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी मुकर्रम आपके मेरे पीर मुर्शद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के सदक़ा फ़ितर की निगहबानी मेरे सुपुर्द की। एक आने वाला आया और अनाज भर भर कर दामन में डालना शुरू कर दिया। ये वाक़या है, मुस्तनद हवाले हैं और ये भी मैं अपने प्रोग्राम्स में मुफ्तियान कराम के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये आप गौर से सुने और समझें कि असल में कैसे बचा जा सकता है। आगे फरमाते हैं, मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे बहर सूरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा। और फिर मुकम्मल हदीस इस तरह से है कि वाक़या 3 दिन पेश आता रहा। जब मैंने तीसरे दिन पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि तुझे ज़रूर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा, तो उसने कहा मुझे छोड़ दे, मैं तुझे इसके बदले में कुछ कलिमात सिखाऊंगा जिनसे अल्लाह तुझे फ़ायदा देगा। मैंने कहा वो क्या है? उसने कहा जब तू बिस्तर पर लेटने तो आया, यानी जब आप सोने लगे तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर। अगेन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब तू बिस्तर पर लेटे तो आयतल कुर्सी पढ़ ले, इससे तेरे साथ अल्लाह की जानिब से निगहबान फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब ना फटकेगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि ए अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, तुमसे उसने सच कहा है मगर वो झूठा है, वो शैतान था। यानी
शैतान ही था वो। इसके बहुत से हवाले हैं, मुस्तनद हवाले हैं कि ये वाक़या बहुत सी जगहों पे डिस्कस भी किया जाता है कि शैतान से कैसे बचा जाए। और ये शैतान ही था जो इस वाक़े में आया। 3 मरतबा रोज़ाना रात को वो आता रहा। और एक जगह वाक़े में ये भी बयान है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका बाजू भी पकड़ा। और फिर वो एक लंबी उसके बाद भी तफ़सील है। बहरहाल यही बात है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान भागते हैं, इनसे हिफाजत होती है। आगे बढ़ते हुए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का हर शर से किफ़ायत करना है। नंबर 3 पे आपको आगाह कर रहा हूं कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को पढ़ना हर जो शर है, हर जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे हमें हिफाजत फराहम करती हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हर शर और हर मूज़ी चीज़ से किफ़ायत करती हैं, यानी हिफाजत करती हैं। अबू मसूद अंसारी बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आयतें सूरह बकरा के आखिर में जो भी रात को इन्हें पढ़ेगा, ये उसे हर मूज़ी और शर अंगेज़ी से किफ़ायत करेगी। ये तीसरी बात जो मैंने आपको आगाह की है। आगे मौज़तैन और सूरह इखलास पढ़ना चौथे नंबर पे है कि मौज़तैन और सूरह इखलास पढ़ना। अब कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे मौज़तैन के बारे में, और कुछ लोग सवाल भी करेंगे, तो उनके लिए मैं तफसीलन आगाह कर रहा हूँ कि शरारती जो शैतान होते हैं उनकी शरारतों से महफूज रखने वाले असबाब में से दोनों आखिरी सूरतें जिन्हें मैं मौज़तैन कह रहा हूँ, सूरह फलक और सूरह नास, इनको मौज़तैन कहा जाता है। और सूरह इखलास की क़िराअत करना भी है, ये भी हर मूज़ी शय से महफूज करती हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक रात जो कि बारिश वाली और शदीद तारीक थी, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले ताकि आप तशरीफ़ लाकर हमें नमाज पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, कुल कहो, मगर मैंने कुछ ना कहा। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। जब तुम सुबह शाम इन्हें 3-3 मरतबा पढ़ोगे तो तुम्हें हर चीज़ से किफ़ायत करेंगी। आई रिपीट अगेन, गौर से सुनिए, मौज़तैन और सूरह इखलास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इन शरारती जो जिन्नात और शयातीन हैं, इनसे बचने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल हुवल्लाहु अहद और कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, जब तुम सुबह शाम इन्हें 3-3 मरतबा पढ़ोगे तो तुम्हें ये हर चीज़ से किफ़ायत करेंगी। अच्छा, एक जगह एक और बड़ी बरगुज़ीदा हस्ती हैं, शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन तीनों सूरतों को बाद नमाज फ़ज्र शुरू दिन में 3-3 मरतबा पढ़ना है, और इसी तरह शुरू रात में बाद नमाज मगरिब 3-3 मरतबा पढ़ें तो मज़कूरा फ़जीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। यानी कि मुस्तनद हवाले हैं, ये भी मैंने आपको आगाह किए हैं। नंबर 5 पे हादसात से बचाव के लिए खुसूसी ये वजीफ़ा है और 3 मरतबा सुबह शाम हमने पढ़ना है, जिसके बारे में इस तरह से तर्जुमा मेरे सामने मौजूद है कि अल्लाह के नाम से कि जिसके नाम के साथ कोई भी चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती, ना ज़मीन में ना ही आसमान में, और वो सुनने वाला जानने वाला है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये मज़कूरा दुआ हर सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ेगा तो कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं डिस्प्ले पे भी ये बाकायदा पूरा वजीफ़ा आपको वीडियो के साथ दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हुए, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। 6 नंबर पर शैतानी असरात से बचाव के लिए यह भी ज़रूरी है कि हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। वैसे मेरी ये रूटीन हो चुकी है, मेरे बच्चों की ये रूटीन हो चुकी है, मेरे घर के अफराद की ये रूटीन हो चुकी है कि जब से मैंने सोबत इख्तियार की है अल्लाह के नेक बंदों की, आलम दीन से दीन के बारे में सीखना शुरू किया है, कुरान करीम से दीन के बारे में रहनुमाई लेनी शुरू की है, और नबी मुकर्रम आपके मेरे पीरो मुर्शिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, उनकी अहादीस को स्टडी करना शुरू किया है, तो मैंने ज़िंदगी में ये अपना लिया है। आप घर में दाखिल हों, आप अपने कारोबारी मरकज़ में दाखिल हों,
آپ آفس میں داخل ہوں، آپ بازار میں داخل ہوں، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں، آپ سفر کریں، کہیں بھی آپ جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں یہ پڑھیں، برکتیں ملتی ہیں۔ یہ آپ کر کے دیکھیے، میرا آزمودہ نسخہ ہے، یہ میری آزمائی ہوئی چیز ہے۔ آپ میں سے بھی یقیناً بہت سے صاحب علم اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں۔ اس کی تفصیلات کی جانب بڑھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کی، یعنی میں سوار تھا، تو سواری والا جانور ٹھوکر کھا گیا تو میں نے کہا برا ہو شیطان کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر یہ نہ کہو کہ برا ہو شیطان کا، جب تم یہ کہو گے تو وہ پھولا نہیں سماتا، یہاں تک کہ وہ گھر کے کمرے کی طرح پھول جاتا ہے، اور فخریہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے اسے گرایا۔ اس کی بجائے کہو بسم اللہ، جب تم یہ کہو گے تو وہ حقیر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی آپ سے میں شیئر کروں کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ دوران علاج ہمارے سامنے بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب ہم پڑھائی کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس دورے کی کیا وجہ ہے، تو جن ان مریضوں کی زبانی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اس مریض کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، تو وہ دورہ زدہ کی زبانی بتاتا ہے کہ اس نے پتھر پھینکا تو بسم اللہ نہ کہا، یہ کام کیا تو بسم اللہ نہ کہا۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کی یعنی ہماری ہر حرکت بسم اللہ کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ دروازہ تک بھی کھولیں تو بسم اللہ کہیے، یہاں تک کہ کوڑا پھینکیں تو بھی بسم اللہ کہنا نہ چھوڑیں۔ یہ افادیت ہے، میں نے بڑی تفصیل میں آپ کو شیئر کی ہے۔ نمبر 7 پہ جنات کی شرانگیزی اور شرارت سے بچاؤ کا خصوصی طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بھی جنات سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، حامیم سجدہ سورہ کی ایک آیت کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا ہے۔ آگے یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ نحل میں یہ ترجمہ اس کا میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اور جب تو قرآن کی قرات کرے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر، بے شک ان لوگوں پر اس کا غلبہ نہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو مشرک ہے۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی جنات سے بچاؤ کے لیے خصوصی ایک دعا ہے۔ نمبر 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ بھی ہم طلب کر سکتے ہیں۔ ایک اور خصوصی طریقہ ہے یہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس سے شیطان سے بچاؤ رہتا ہے، کہ انسان جس منزل پر بھی اترے اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کی شر سے پناہ طلب کرے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمانا ہے کہ جو شخص بھی کسی منزل پر اترے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے اس منزل سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی آپ سن لیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جسے اس نے پیدا کیا۔ آگے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں۔ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ شب مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے شام کے وقت میں یہ الفاظ کہے ہوتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اعوذ بکلمات التامہ من شر ما خلق، یعنی یہ دعا رات ہو، دن ہو، کوئی بھی منزل ہو، عمارت ہو، صحرا ہو، فضا ہو یا سمندر، یعنی آپ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اس میں شامل کر لیجئے، ہر مقام کے لیے یہ یکساں مفید ہے۔ اچھا، ایک اور وظیفہ جو بڑا اہم ہے، بڑا کارآمد ہے، بڑا اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، 100 بار پڑھنے کا نفع۔ 9ویں نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 100 بار پڑھنے سے بڑا نفع حاصل ہوتا ہے، یہ بھی آزمودہ ہے۔
تفصیل مجھ سے سن لیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس کے شیطان سے یعنی سارا دن شیطان سے شام تک حفاظت ہو جاتی ہے، اور کسی دوسرے کا اس کے برابر عمل نہیں ہو سکتا مگر اس آدمی کا عمل اس سے بہتر ہوگا جو اس سے افضل کام کرے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے وہ جان لیجیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہی ہے، اس کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، ترجمہ کہ اللہ پاک ہے اپنی تعریفات کے ساتھ، تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ دونوں وظائف میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور دوسری جانب سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے نفع ہی نفع ہے، بہت فوائد ہے اس کے۔ نمبر 10 پہ جان لیجئے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت شیطان سے دامن چھڑانے کا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کھانا کھانے کے وقت بھی ذکر کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے نہ تو تمہارے لیے شب بصری کی جگہ رہی ہے اور نہ ہی کھانا رہا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے تم نے شب بصری کی جگہ پا لی ہے۔ اور جب کھانا کھاتے ہوئے آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بھی شیطان کہتا ہے تم نے شب بصری کی جگہ بھی پا لی اور شام کا کھانا بھی پا لیا۔ تو ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 11 پہ گھر سے نکلتے وقت شیطان سے حفاظت کا بھی طریقہ آپ جان لیجئے۔ نبی مکرم آپ کے میرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی گھر سے نکلتے وقت درج ذیل دعا پڑھے گا تو اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ تجھے ہر معاملے میں کفایت کی گئی ہے، یعنی حفاظت مل گئی ہے اور رہنمائی کی گئی، اور شیطان اس سے دور چلا جاتا ہے۔ سن لیجئے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، میں اللہ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں، نہیں طاقت برائی سے پھرنے کی اور نہیں قوت نیکی کرنے کی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اب جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے ایک حفاظت کا طریقہ بڑا ضروری ہے یہ بھی جاننا کہ جمعہ کے وقت شیطان سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس وقت درج ذیل دعا پڑھے گا، اگر ان کی قسمت میں اولاد ہوگی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دعا میں ڈسپلے کر رہا ہوں، دیکھیے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اے میرے اللہ دور رکھ ہم سے شیطان کو، اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جو تو ہمیں اولاد دے۔ نمبر 13 پہ ہے جی بیت الخلاء جاتے وقت شیطان سے حفاظت کرنے کا طریقہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث نر جنوں اور خبیث مادہ جنوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آگاہ کیا تھا آپ کو کہ جنات کی رہائش گاہوں اور بلوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور ان بلوں میں خاص طور پر سوراخوں کے حوالے سے کہ جہاں بل بنے ہوتے ہیں، ہم اکثر کھیتوں میں جاتے ہیں، کہیں میدانوں میں جاتے ہیں، کہیں
ٹور پہ نکلے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی جگہ ملتی ہے درختوں کے پاس تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے رفع حاجت کے لیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی سوراخ میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے کیوں ممانعت آئی ہے؟ تو فرمایا، کہا گیا ہے کہ یہ جنوں کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔ اور آخری ایک اہم نقطہ جو میں آپ سے شیئر کر لوں کہ غصے کے وقت شیطان سے بچاؤ کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ یہ ہم روز مرہ کے معاملات میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی غصے میں آ جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، بازار میں، آفس میں، کاروباری مراکز میں یا گھروں میں ہی۔ تو غصہ اگر آ جائے تو ہم نے کیسے بچنا ہے؟ اصل میں یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ دو آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باہم گالم گلوچ ہوئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو بہت ہی برا بھلا کہا اور غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، گردن کی رگیں پھول چکی تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہے تو اس کا تمام غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں، وہ کلمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ آج میں نے آپ کو لگ بھگ 14 کے قریب ایسے پوائنٹس بتائے ہیں کہ جو ہم شیاطین سے بچ سکتے ہیں، ہم شریر جنوں سے بچ سکتے ہیں، ہم یہ دعائیں پڑھ کے حفاظت میں آ سکتے ہیں، اپنا خیال کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کا خیال کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کا خیال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، میں نے کر کے دیکھی ہیں، میں نے اپلائی کر کے دیکھا ہے، آپ بھی یقیناً کر کے دیکھیے گا اور پھر مجھے اپنے تجربات بتائیے گا۔ یہ مستند چیزیں ہیں، بالکل اتھینٹیکیشن ہے ان کی، اور میں خود پہ اپلائی کر چکا ہوں۔ اور میں نے جب یہ کرنا شروع کیا ہے تو میں نے بہت ساری چیزیں اپنے سامنے چینج ہوتے دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حصار میں رکھتا ہے، ایسی اپنی رحمت میں رکھتا ہے کہ آپ بعد میں جب بیٹھ کے سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں آج سے پہلے یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ تو آپ بھی آج سے کر کے دیکھیے، اپنے لیے کیجیے، اپنے پیاروں کے لیے کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ